تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ آپ کو اور تمام ناظرین کو الفاظ کے درست مطالب اور مکمل خلاصہ پیش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ ہم بائبل مقدس کا احترام کرتے ہیں اور اس میں لکھے الفاظ اور ان کے مطالب کا اور پوری ایمانداری سے جیسا خداوند نے ہمیں حکم دیا ہے پوری ایمانداری سے اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم عبرانیوں کے خط میں سے 8ویں باب کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ آج کی قسط میں ہم مسیح سے بطور سردار کاہن ملاقات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس نے کیا قربانی پیش کی، کیونکہ سردار کاہن کو قربانی گزرانا لازم ہے، اور ہم ایک اہم نقطے پر بات کریں گے کہ کیا خداوند کی عشاء میں مسیح کو قربانی کے طور پر پیش کرنے جیسا کچھ ہے۔ جب ایماندار خداوند کی عشاء میں مسیح کی یادگاری کے واسطے اکٹھا ہوتے ہیں تو کیا وہ مسیح کو ایک بار پھر مذبح پر قربان کر رہے ہیں؟ آج کی قسط میں ہم بہت سارے سوالات کا جواب دیں گے جو مسیح کی کہانت اور اس کی قربانی سے متعلق ہیں۔ لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں خدا کے خادم کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ خوش آمدید ڈاکٹر فرید ذکی۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خوش آمدید ڈاکٹر فرید ذکی۔ آپ کا شکریہ۔ ہم 8ویں باب پر پہنچ چکے ہیں اور مسیح کے سردار کاہن ہونے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ اب جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس حقیقی خیمے کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے۔ اور چونکہ ہر سردار کاہن نذریں اور قربانیاں گزراننے کے واسطے مقرر ہوتا ہے، اس لیے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزراننے کو کچھ ہو۔ اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے موافق نظر گزراننے والے موجود ہیں جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ، جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا، مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جو قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر فرید، پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ، اور پھر وہ یہ کہنے سے شروعات کرتا ہے کہ ہمارا ایک ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ سادہ اور عظیم ترین بات جو اس خط کی گفتگو میں ہے وہ صحیح، یعنی کہانت مرکزی کی بات موضوع پر روشنی ڈال رہا ہے۔ صحیح۔ اور یہ عجیب نہیں، کیونکہ پہلا اور دوسرا باب تعارفی باب ہے۔ کون کاہن ہے؟ وہ خدا کا بیٹا اور ابن آدم ہے۔ اور 3 تا 8 باب جو کہ اس خط کا بنیادی حصہ ہے، اس میں مسیح کی کہانت کی بات کی گئی ہے۔ وہ کہاں ہے جو اس وقت آسمان پر موجود ہے؟ پھر 9واں اور 10واں باب اس قربانی کے حوالے سے ہے جو اس سردار کاہن نے گزرانی۔
لہٰذا میں یہاں پر کہوں گا کہ ہم نے عبرانیوں کے نام خط کے تعلیمی حصے کی تقسیم پیش کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ مصنف کہتا ہے ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو بیٹھا ہے، اور وہ بیٹھا کے لفظ پر زور دیتا ہے۔ وہ کہاں بیٹھا ہے؟ کبریا کے تخت کی دہنی طرف۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان دونوں باتوں پر تبصرہ کیجئے، اور بیٹھا ہے اس کے متعلق ہمیں بتائیں۔ بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ جو کام وہ کرنے آیا تھا مکمل ہو چکا ہے، اس کا کام تمام ہوا۔ مسیح نے صلیب پر چھٹا کلمہ کہا کہ تمام ہوا، مطلب کہ میں نے کام مکمل کر دیا ہے، اور یہ پرانے عہد نامے کے کاہنوں سے بہت فرق کام ہے جو بیٹھتا نہیں۔ اور 10ویں باب میں بتایا گیا ہے کہ اور ہر کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے، وہ ہر روز کھڑے رہتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں۔ مسلسل خدمت کرنا ہے، کیونکہ کام کبھی بھی تمام نہیں ہوتا، کیونکہ قربانیاں ناکافی ہیں کہ ابدی خلاصی حاصل ہو پایا یا ابدی معافی مل سکے ان گناہگار یہودیوں کو۔ بیٹھا کا لفظ بتاتا ہے کہ کلام یہ کام مکمل مکمل ہونے ہو کا چکا، اشارہ ہے۔ اور دوسری بات، وہ اس کہاں کے بیٹھا علاوہ کسی اور قربانی کے گزرانے جانے کی ہے؟ ضرورت یقیناً نہیں۔ صحیح۔ جی، وہ کہاں بیٹھا ہے؟ آسمان پر کبریا کے تخت کے داہنی طرف جا بیٹھا۔ اس بات کا تذکرہ پوری بائبل میں اور کہیں نہیں ملتا۔ یہ نہیں کہ کبریا کے داہنی طرف، بلکہ کبریا کے تخت کے داہنی طرف بیٹھا۔ اور ایک اور بات خدا کے تخت کے حوالے سے لکھی ہے، جو کہ آسمان پر ہے نہ کہ زمین پر۔ دوسری بات یہ کہ وہ کبریا کا تخت ہے کہ اس کا تخت ہر تخت سے بالا تر ہے۔ اور اب مسیح کہاں ہے؟ مسیح کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین مقام پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس اس کائنات کی سب سے بڑی قوت ہے۔ صحیح۔ اور یہ فقط لکھی پڑھی بات نہیں ہے، اور یہ ایک ایماندار کے لیے حوصلہ بخش بات ہونی چاہیے کہ آسمان پر اس کے لیے سردار کاہن ہے۔ عبرانیوں میں عجیب بات لکھی ہے کہ ہمارے پاس ہے وہ شخص جو عظیم ترین مقام پر ہے اور جس کے ہاتھ میں عظیم ترین قوت ہے، اپنے لوگوں اور ہر ایماندار کی خاطر کام کرتا ہے۔ شکریہ۔ اس کے بعد وہ دوسری آیت میں کہتا ہے اور مقدس اور اس حقیقی خیمے کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے۔ حقیقی خیمے کے الفاظ لکھے ہیں، اور پوچھنا چاہوں گا کوئی دوسرا خیمہ بھی ہے جو حقیقی نہیں؟ حقیقی خیمہ کہاں ہے اور غیر حقیقی خیمہ کہاں ہے؟ خیمہ اجتماع جس کا ذکر عبرانیوں کے خط میں باکثرت ہوا ہے، وہ حقیقی خیمہ نہ تھا، یعنی کہ وہ ایک علامت اور ایک عکس تھا حقیقی خیمے کا۔ علامت ہے اور حقیقت ہے۔ ایک حقیقت یا جسم ہے، اس کا سایہ ہے۔ علامت وہ خیمہ ہے جو زمین پر تھا، لیکن حقیقت خود آسمان ہے جہاں یسوع داخل ہوا، جہاں پر خدا کا تخت ہے، وہاں یسوع بیٹھا ہے۔ وہاں یسوع کبریا کے تخت کے داہنی طرف بیٹھا ہے۔ جب ہم خیمہ اجتماع کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ کیسی عظیم چیز کی علامت ہے۔ یہ آسمانی ہیکل کی علامت ہے، جی، یعنی کہ خدا کی حضوری کی جگہ۔ اور جس طرح سے پاک ترین مقام میں سرپوش تھا جو خدا کی سکونت گاہ کو پیش کرتا ہے، اب وہاں مسیح بھی داخل ہو چکا ہے جہاں خدا کا تخت ہے۔ جو کچھ یہاں زمین پر تھا وہ ایک سایہ تھا، لیکن حقیقی چیزیں آسمان پر ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے اور چونکہ ہر سردار کاہن نذریں اور قربانیاں گزراننے کے واسطے مقرر ہوتا ہے، اس لیے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزراننے کو کچھ ہو۔ چونکہ ہر سردار کاہن کچھ نہ کچھ گزرانتا ہے، مسیح نے بطور سردار کاہن کیا گزرانا؟ اس نے اپنے آپ کو گزرانا، جیسے کہ ہم 7ویں باب کی 27ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو قربان کیا، اور چونکہ وہ سردار کاہن ہے تو اس سے بڑھ کر اور کچھ نہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہی قربانی کے طور پر پیش کرے۔ اور وہ کفارہ اتنا بڑا تھا کہ کسی بھی سردار کاہن کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ خود کو اس کے لیے پیش کرے۔ مسیح نے خود کو قربان کیا، جیسا ہم پڑھتے ہیں۔ اور میں یہاں عظیم نقطے پر روشنی ڈالوں گا کہ مسیح کا دنیا میں آنے کا اصل مقصد عظیم تعلیمات کو پیش کرنا نہ تھا، اور کسی مذہب کی بنیاد ڈالنا نہ تھا، اور نہ ہی اپنے پیروکار بنانا تھا، بلکہ وہ آیا تاکہ اپنی جان بہتیروں کے لیے فدیہ میں دے۔ اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسیح ایک استاد بن کر آیا یا سماجی انقلاب لے کر آیا۔ یہ زیادہ غلط نہیں ہے۔
اس نے عظیم تعلیم دی جس سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں، لیکن اس کے آنے کا بنیادی مقصد خود کو قربان کرنا نہ تھا۔ اب اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ خود کو قربان کرے، اس بات کو بھی ایک طرف رکھیے کہ ہم بطور سردار کاہن مسیح کی بات کر رہے ہیں۔ دو جماعتیں ہیں، پہلی کہتی ہے کہ مسیح نہیں مرا اور دوسری کہتی ہے کہ وہ مرا کیونکہ یہودیوں اور رومیوں نے اسے مصلوب کیا اس کی مرضی کے خلاف۔ جی میں قربان کرنے والی بات پر اس زاویے سے غور کرنا چاہوں گا۔ کیا وہ مرا؟ جی ہاں، لیکن کیسے؟ کیا انہوں نے اس کی مرضی کے خلاف مصلوب کیا؟ صحیح۔ بتائیے۔ جب یسوع پکڑا گیا تو اس کا سوال واضح تھا کہ کس کو ڈھونڈتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا یسوع ناصری کو۔ تو اس نے کہا میں ہی ہوں۔ وہ اس کی طرف بڑھے اور گر پڑے اور اس نے انتظار کیا کہ جب وہ کھڑے ہوں تو وہ پھر ان سے پوچھے تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ یسوع نے کہا کہ میں ہی ہوں، اس لیے اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو ان کو جانے دو۔ کہانی اس طرح ہے۔ اور دوسری بات، نئے عہد نامے کے مصنفین کے تبصرے یہ تصدیق کرتے ہیں کہ مسیح نے خود کو قربان کیا اور مسیح نے کلیسا سے محبت کر کے ان کے واسطے اپنے آپ کو حوالہ کر دیا، اور بطور درمیانی اس نے اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دی، اور فلپیوں 2 میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک کہ فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور اس سب سے بڑھ کر یہ سنیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کہا، اور وہ سچا ہے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ تو میں کہوں گا کہ کیا یہ بات واضح نہیں؟ جی ہاں، یہ بات واضح ہے۔ اچھا ایک اور سنیے، اچھا چرواہا میں ہوں اور اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ بائبل مقدس واضح ہے، اور مسیح اپنی مرضی کے صحیح۔ خلاف مارا نہیں جی۔ گیا، بلکہ اس نے اپنی جان دی، اس نے یہ بھی کہا مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اور اسے اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ ہے۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ مسیح نے وہ کام کیا جو پرانے عہد نامے میں کبھی کسی کاہن نے نہیں کیا۔ ہارون کی نسل سے کسی کاہن کو کبھی خیمہ اجتماع میں بیٹھنے کو کرسی نہ ملی، بلکہ کاہن سارا وقت کھڑا رہتا۔ لیکن مسیح کے متعلق ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کبریا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ ہم سوال کر سکتے ہیں کہ کیسے؟ چونکہ مسیح مرا اور اس نے نجات کے کام کو پورا کیا اور تمام ہوا، سو وہ باپ کے دہنے ہاتھ جا بیٹھا، کیونکہ اس نے ہماری نجات کو مکمل کیا، اور ہم سے وہ بس یہی تقاضا کرتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کا منجی اور نجات دہندہ مان کر بچ جائیں۔ ہمیں بس صرف بھاگ کر خداوند مسیح کے پاس جانا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسیح نے خود کو بطور قربانی پیش کیا، تو عشاء کے وقت ہم اسے پھر سے قربان ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں؟ اہم سوال۔ جی بھائی، جب ہم اس کی یادگاری کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں اور خداوند کی عشاء کو مانتے ہیں، تو کیا ہم مسیح کو پھر سے مذبح پر قربانی کے واسطے پیش کرتے ہیں؟ دراصل مسیح نے خود ہمیں عشاء ربانی کا یہ عنوان بخشا جب اس نے یہ کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ تو جب پولس رسول نے اس خط کی وضاحت کی، کرنتھیوں کے نام اپنے پہلے خط کے 11ویں باب میں اس نے کہا، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے ہو اور اس پیالے میں سے پیتے ہو، اس نے 3 مرتبہ یہ بتایا، یہ جانتے ہوئے کہ روٹی سے مراد مسیح کا بدن ہے اور پیالے سے مراد اس کا لہو ہے، اور یہ باتیں بائبل میں واضح طور پر ظاہر کی گئی ہیں۔ اور اب اگر عبرانیوں کے خط کی بات کریں تو ایک لفظ ہے جو کہ یہاں پر بار بار دہرایا گیا ہے، اور یہ یوں ہے کہ ہم 7ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ مسیح نے ایک ہی بار خود کو قربان کر دیا، اور ہم اسے 9ویں باب میں پھر سے پڑھتے ہیں کہ مسیح ایک ہی بار پاک مکان میں داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ ہم اس پر غور کریں گے، اور خدا نے چاہا تو ہم وہاں پہنچیں گے، اور میں بتاؤں گا کہ ایک ہی بار سے کیا مراد ہے، کہ قربانی کو دہرایا نہیں جائے گا۔ اور مجھے پتا ہے کہ جب میں اپنے دوستوں میں کسی سے اس پر بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ خبردار رہو کیونکہ مسیح کی قربانی ایک ہی بار سب کے لیے دی گئی ہے، تو عموماً ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم خود مسیح کو پھر سے قربان نہیں کرتے، بلکہ اسے قربان کرتے ہیں جو اس کی صلیبی موت کو پیش کرتا ہے، اور در حقیقت
ہم میں سے کوئی بھی قربانی نہیں کر سکتا، نہ ہی خادم، نہ ہی کلیسیا کا کوئی شخص جو مسیح کو قربان کر سکے۔ مسیح عظیم ہے، کون اسے مذبح پر قربان کر سکتا ہے؟ اس نے خود کو اس قربان نے کیا۔ خود کو قربان کیا، مطلب اس کی مانند عظیم کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اور اس کی قربانی جیسا عظیم کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ سو عظیم ترین شخص نے عظیم ترین قربانی دی، اور اسی لیے ہمیں اس کی یادگاری میں شریک ہونا چاہیے۔ اس نے خود کو ایک ہی بار قربان کیا اور کام کو پورا کیا۔ تو اگر اب میں کہتا ہوں کہ میں کوئی قربانی دے رہا ہوں کہ اس کا کام نامکمل ہے اور میں اسے پورا کرنے کے لیے یہ بالکل کر رہا ہوں، صحیح۔ بلکہ جو کچھ ہم اتوار کو کرتے ہیں وہ یادگاری ہے۔ یہ مسیح کے صلیب پر کیے ہوئے اس کام کی یادگاری ہے۔ ایک لائن ہے، تم جو ملک میں جانے کے طالب ہو آرام پاؤ۔ مسیح نے اپنا کام پورا کر دیا، برے نے میرا سارا قرض اتار دیا، اس لیے جب وہ مرا تو اس نے کہا تمام ہوا، صحیح ختم ہوا، ہم آرام کر سکتے ہیں۔ صحیح، شکریہ۔ ہم نے اتفاق کیا کہ عبرانیوں کے نام خط میں کچھ حوالہ جات ہیں جنہیں لسانی پیچیدگی کے سبب سے وضاحت درکار ہے۔ 4 آیت میں لکھا ہے، اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے موافق نظر گزراننے والے موجود ہیں جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا، ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت کی وضاحت کی جائے کہ اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آج ہمیں زمین پر کوئی کاہن چاہیے تو مسیح کے لیے اس کے سارے جلال کے باوجود ایسا کرنا ناممکن تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیونکہ مسیح یہودا سے تھا، اور خدا نے پرانے عہد نامے میں طے کر دیا تھا کہ کاہن لاویوں کے قبیلے سے ہو۔ مسیح لاویوں کے قبیلے سے نہ تھا، جبکہ ہم 7ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ مسیح یہودا کے قبیلے سے تھا۔ سو مصنف اشارتاً مسیحی قارئین میں سے جو یہودیوں میں سے آئے تھے یہی سوال پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا وہ زمینی یا رسمی کہانت چاہتے ہیں، یا پھر زمینی کہانت؟ آیا وہ عکس کے سہارے جینا چاہتے ہیں، یا حقیقت کی علامتوں کے دور میں؟ اور کاہن لاویوں کے قبیلے سے تھا۔ مسیح یہودا کے قبیلے سے ہے، اور آج وہ آسمان پر کاہن ہے۔ اس جملے میں اس بات کا اشارہ کیا گیا اور ہے۔ وہ ملک صدق کے طریقے کا سردار کاہن ہے جو ابراہام سے تب ملا جب قبیلے تھے بھی نہیں، بالکل اور وہ بادشاہ بھی تھا اور کاہن بھی۔ صحیح۔ پھر مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ زمین پر کاہن تھے جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ، جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا۔ جی ڈاکٹر فرید، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو اس آیت میں کہا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، ہم خروج 25 تا 40 میں یہ پڑھتے ہیں کہ جس میں ہمیں خیمہ اجتماع کی تفصیل اور اسے بنانے کے متعلق بتایا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے موسیٰ کو پہاڑ پر کچھ دکھایا جسے ہم ماڈل یا پھر نمونہ کہہ سکتے ہیں، اور اسے کہا کہ خیمہ اجتماع بالکل ایسا ہی بنانا۔ پہلے خیمے کا صحن جس میں مذبح اور حوض ہے، اور ان کی پیمائش، اور اس کی پیمائش ہے، پھر پاک مقام ہے جہاں بخور کے لیے سونے کی قربان گاہ اور شمعدان اور نظر کی روٹیوں کی میز ہے، پھر پاک ترین مقام ہے جسے پردے سے جدا کیا گیا ہے، اس کے اندر عہد کا صندوق ہے، اور اس میں سرپوش ہے جس کے اوپر کروبی ہیں، اور اس میں 9ویں باب کے مطابق سونے کا عود سوز ہے۔ لہٰذا موسیٰ نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں بنایا، اس نے جو کچھ بنایا وہ اسی نمونے کے مطابق بنایا تھا۔ یہاں ہمیں موسیٰ سے سیکھنا چاہیے۔ ہم نے موسیٰ کی دینداری کے متعلق پڑھا، مطالعہ کیا، اور اس کی دینداری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے نمونے کی پیروی کی جو خداوند نے اسے دکھایا، اور اس نے ویسا ہی بنایا۔ اور کام کی تکمیل کے بعد لکھا ہے کہ موسیٰ نے اسے اسی کے مطابق بنایا جو اور خدا نے پھر اسے دکھایا تھا۔ خداوند کے جلال نے اس خیمہ کو بھر دیا۔ صحیح۔ شکریہ۔ آئیے مہمانوں سے ایک اور سوال لیں۔ میرا آپ سے سوال مصری عبادت خانوں کے حوالے سے ہے، کیونکہ وہ بھی اسی طور پر بنائی گئی ہیں جیسا کہ خیمہ اجتماع بنایا گیا۔ وہ پاک مقام ہے، پاک ترین مقام ہے اور بیرونی صحن ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ موسیٰ نے خیمہ کی تعمیر کرتے ہوئے ان کی تقلید کی ہو، یا کم از کم ان کے مطابق علم ہی رکھتا ہو؟ جی، اہم سوال ہے۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر فرید؟ بھائی، ہم اس سوال کو پہلے بھی سن چکے ہیں، آئیں ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ ابلیس لوسیفر صبح کا
रोशन सितारा इससे पहले कि वो जमीन पर गिराया गया वो आसमानी आलम में था और वो खुदा के तख्त के नज़दीक तरीन खुदा का एक मुकर्रब फरिश्ता था और वो बहुत अच्छी तरह ये जानता था कि आसमान की तकसीम क्या है। और उसी ने कदीम मिस्रियों को इस बात पर उभारा कि वो अपनी इबादत गाहों को पाक तरीन मुकाम, पाक मुकाम और फिर बैरूनी सहन में तकसीम करें। और जब हम अलकसर इबादत गाहों को देखने जाते हैं तो हम इस तकसीम को देखते हैं। लेकिन मूसा ने काम किया और बाइबल में हम ये देखते हैं कि खुदावंद ने उसे ये नहीं कहा कि जैसा तूने मिस्र में देखा वैसा ही कर। खुदा ने उसे कहा पहाड़ पर आ, जैसा नमूना मैं तुझे दिखाऊंगा वैसा बनाना। सही। और यकीनन ये ख्याल कदीम मिस्रियों को आया क्योंकि वो किन से मदद लेते थे? काले जादू से और फिर बुरी रूहों से भी। इन्हीं रूहों ने उन्हें उभारा था। और क्योंकि इब्लीस इस तर्ज से या इस सूरत से वाकिफ था जो आसमान में थी, सो जब वो खुद को जमीन पर खुदा बनाना और बनी नौ इंसान से अपनी इबादत करवाना चाहता था तो उसने आसमानी तर्ज की नकल की और उसे जमीन पर तामीर किया ताकि इंसान उसे खुदा मानकर उसकी इबादत करें। नकल करना अचंभे की बात नहीं, क्योंकि आखिरी लड़ाई में वो मसीह की जात की नकल करेगा। वो किसी को उठा खड़ा करेगा और वो खुद को मसीह कहलाएगा। वो झूठा नबी होगा और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। डॉक्टर फरीद ज़की, हमें याद है कि जब मूसा मिस्र में मौजज़ात कर रहा था तो यनीस और यमरीस भी थे जिन्होंने वही किया जो मूसा कर रहा था, लेकिन इब्लीसी कुव्वत की मदद से। सो इब्लीस ने मूसा के काम की नकल की, ना कि मूसा ने उसकी नकल की, और जालसाजी इब्लीस ने की। सही। शुक्रिया डॉक्टर फरीद। मेरा एक बहुत ही अहम सवाल है 6ठी आयत से, मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया है। मैं 3 चीज़ों के बारे में जानना चाहूँगा: बेहतर खिदमत, बेहतर अहद और बेहतर वादे। जी। सबसे पहले ये उन आयात में से है जो कि इब्रानियों के खत को खोलती है। इसका तज़किरा 3 मरतबा किया गया, जो कि इशारा है कि मसीहत यहूदियत से बेहतर और अफजल है। और दूसरा, इन बातों का मतलब है कि बेहतर खिदमत, बेहतर अदम और बेहतर वादे। मसीह के पास अब बेहतर खिदमत है। किससे? हारून से। हारून के पास एक खिदमत या कहानत थी जो कि ज़मीनी थी, महदूद और कमज़ोर, लेकिन मसीह जो अब काहिन है उसकी खिदमत आसमानी है। वैसे यहाँ मुसन्निफ उसकी ज़मीनी खिदमत की बात नहीं करता, जबकि वो बतौर इंसान मौजूद है, बल्कि वो उसकी आसमानी खिदमत की बात कर रहा है, क्योंकि वो हारून की खिदमत से बेहद बड़ी खिदमत है। बेहतर अहद यानी कि एक ऐसा अहद जो कि खुदा के बनी इसराइल के साथ बांधे हुए अहद से बड़ा है। क्यों? बहुत सी वजूहात हैं। पहली, कि अहद कामिल और गैर मशरूत है। दूसरी, ये अहद रूहानी है ना कि जिस्मानी। मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा वगैरह वगैरह। ये नहीं कि अगर तुम राजी और फर्माबरदार हो तो ज़मीन के अच्छे फल खाओगे। तीसरा, ये अहद सारे जहान के लिए है। इसका ताल्लुक पूरी कायनात से है और ये अहद मुकामी नहीं है जो इसराइलियों और मुल्क केनान तक महदूद है। चौथा, ये अहद अबदी और गैर मशरूत है, हमेशा तक, और ये अहद वक्ती नहीं है। पांचवां, ये अहद अफराद के वास्ते है ना कि कौम के। ये बनी इसराइल तक महदूद नहीं है, मतलब कि ये अहद पूरी कायनात के लिए है, बल्कि ये अहद लौट कर आने वाले बकिया और सब अफराद के लिए है, और फिर जो आने वाले वक्त में मुख्तलिफ कौमों से खुदा पर ईमान रख कर आएंगे कि वो बादशाह है। छठा, ये अहद इंसान के दिल से वाबस्ता है और उसके जज्बात, उसके जहन, और ये अहद बैरूनी हरगिज नहीं है जो बाहरी जिस्मानी खुशी के लिए हो। शुक्रिया। तीसरी बात ये कि हम एक बेहतर खिदमत को देखते हैं, एक बेहतर अहद को, एक बेहतर वादे को। बेहतर वादा क्यों? क्योंकि पहले अहद में, जो कि शरीयत का अहद है, बरकतों के वास्ते कुर्बानियां दरकार थीं, और अगर नाफरमानी होगी तो उसका नतीजा मौत होगा। लेकिन नया अहद फजल का अहद है जो गैर मशरूत है और खुदा ने उसके लिए कोई शर्त नहीं रखी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे।
خوش آمدید. 8:1 میں ہے. اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا. ہمیں بتائیں کہ وہ یہاں کیا کہنا چاہ رہا ہے. اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے، مطلب کہ خط کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مسیح بطور سردار کاہن آسمان پر بیٹھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے کام کو پورا کر دیا اور اس لیے وہ آسمان میں بیٹھا ہے، عظیم اور بلند ترین مقام پر، جہاں ٹھیک سب سے ہے. بڑا تخت ہے. زبردست. 4 آیت مسیح کے متعلق بتاتی ہے کہ اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ آج اگر ہمیں زمین پر کوئی کاہن چاہیے ہو تو وہ مسیح کاہن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسیح لاوی کے نہیں بلکہ یہودا کے گھرانے سے تھا. لیکن مسیح آج کاہن ہے جو لاوی یا ہارون کے نہیں بلکہ ملک صدق کے طریقے کا کاہن ہے، اور یہ اس کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد ہوا. ٹھیک ہے، شکریہ. کیا کہیں گے ڈاکٹر فرید؟ بالکل. ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر فرید، اور تمام مہمانوں کا بھی شکریہ. عزیز ناظرین، ہم نے مسیح کی ذات اقدس کے متعلق بات کی. اسے دونوں کرداروں پر یعنی بادشاہ اور کاہن کہا گیا کہ وہ ملک صدق کے طریقے کا سردار کاہن ابد تک ہے. وہ اپنی کہانت میں عظیم ہے لیکن وہ اپنی بادشاہی میں بھی عظیم ہے. میں آپ کے لیے عبرانیوں سے 2 آیات پڑھوں گا اور امید ہے کہ آپ انہیں میرے ساتھ دہرائیں گے. پہلی جو کہ اس کی بادشاہی سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ عبرانیوں پہلے باب کی 8ویں آیت ہے، جہاں خدا اس سے کہتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے. اب یاد رکھیے، عبرانیوں پہلا باب 8ویں آیت، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے، اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے. دوسری عبرانیوں 8:1 ہے. اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا. عبرانیوں پہلا باب 8ویں آیت اور عبرانیوں 8:1 مسیح کو بطور بادشاہ اور بطور کاہن ایک منفرد ہستی ظاہر کرتی ہے. عبرانیوں کے نام خط میں مسیح کی ذات اقدس عظیم ترین ذات کے طور پر پیش کرتا ہے. ہم مسیح کی ذات اقدس کے حوالے سے اور اس کی کہانت اور اس کی ذات کے غیر معمولی ہونے کے حوالے سے بات کریں گے. اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.